اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کے دو سب سے بڑے سیاسی حریفوں کا کہنا ہے کہ وہ اس سال کے آخر میں متوقع آئندہ انتخابات میں ان کی اتحادی حکومت کو بے دخل کرنے کی کوشش میں افواج میں شامل ہو رہے ہیں۔ سابق وزرائے اعظم دائیں بازو کے نفتالی بینٹ اور سینٹرسٹ یائر لیپ نے اتوار کو بیانات جاری کرتے ہوئے اپنی جماعتوں کے انضمام کا اعلان کیا۔ بینٹ 2 سہا سلویس اور ایک مستقبل۔ جنوب مغربی کولمبیا میں ایک ہائی وے بم حملے میں 9 افراد ہلاک اور کم از کم 38 زخمی ہو گئے ہیں، جو کہ اگلے ماہ ہونے والے صدارتی انتخابات سے قبل تشدد کی تازہ ترین لہر ہے۔ پین امریکن ہائی وے پر ہفتے کے روز ہونے والے دھماکے میں بسیں اور وین تباہ ہو گئی تھی، جو کہ جنوب مغربی کوکا کے محکمے میں ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ ایران کے اعلیٰ سفارتکار عباس عراقچی اسلام آباد سے ماسکو کے لیے روانہ ہو گئے ہیں، کیونکہ ثالثوں کو امید تھی کہ وہ تہران واشنگٹن مذاکرات کے مزید امکانات کو زندہ رکھیں گے۔ عراقچی نے پاکستانی دار الحکومت کے دوروں کے درمیان عمان کے مسقط کا دورہ کیا اور اگلے دن اتوار کو ماسکو میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات کے لیے روانہ ہوئے، لیکن اس بات کا کوئی اشارہ نہیں ملا کہ امریکہ کے ساتھ براہ راست ایرانی مذاکرات دوبارہ شروع ہوں گے۔ ایپل کے سی ای او کے طور پر 15 سال بعد ٹم کک ستمبر میں اس عہدے سے سب کدوش ہو جائیں گے۔ ٹیک کرنچ کے ایکویٹی پوڈ کاسٹ کے تازہ ترین ایپیچوڈ پر کیرسن کوروسیچ، شان اوکین اور میں نے ایپل کے بڑے اعلان پر تبادلہ خیال کیا۔ ہم نے اس بات پر غور کیا کہ 2011 میں کک کے اسٹیو جابز سے اقتدار سنبھالنے کے بعد سے ایپل کس طرح تبدیل ہوا ہے اور آنے والے سی ای او جان ٹرنس کو کن چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قائم مقام امریکی اٹارنی جنرل ٹوڈ بلانچ نے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے اہلکار ایک مشتبہ بندوق بردار کا ممکنہ ہدف تھے جس نے وائٹ ہاؤس کے نامہ نگاروں کے اشائیے پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ امریکی میڈیا نے 21 سالہ کول ٹامس ایلن کے نام سے مشتبہ شخص کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب پولیس نے بتایا کہ اس نے ہفتے کے روز واشنگٹن ڈی سی کے ایک ہوٹل میں تقریب کے دوران ایک سیکیورٹی چوکی کے قریب فائرنگ کی۔ اسرائیل نے جنوبی لبنان کے علاقوں کے لیے جبری انخلاء کے نئے نوٹس جاری کیے ہیں، جس میں 7 قصبوں کے رہائشیوں کو حکم دیا گیا ہے جو اس کے نام نہاد بفر زون سے پرے ہیں۔ امریکہ کی ثالثی میں ہونے والی جنگ بندی کے باوجود حزب اللہ کے ساتھ جنگ بندی کے باورے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے ایک ترجمان نے اتوار کو ایکس پر ایک بیان میں کہا، اسرائیلی فوج کے ایک بندی کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ لبنانی مسلح گروپ جنگ بندی کی خلاف ورزی کر رہے گا اور اسرائیل اس کے خلاف کارروائی کرے گا اور رہائشیوں کو شمال اور مغرب کی طرف جانے کو کہا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اتوار کے روز اس بات کا اعادہ کیا کہ ایران کے ساتھ دور دراز سے بات چیت کی جائے گی اور پاکستان کی تعریف کی جو واشنگٹن اور تہران کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، اور کہا کہ اسلام آباد اس عمل میں شامل رہے گا۔ امریکی صدر کے ریمارکس فاکس نیوز کے ساتھ ایک فون انٹرویو کے دوران سامنے آئے، جہاں انہوں نے کہا، اگر وہ ایران بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے پاس آ سکتے ہیں یا وہ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ایک ٹیلی فون ہے، اگر وہ چاہیں تو بات کر سکتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو ملنے کے لیے اتان گھنٹے کا سفر نہیں بھیج رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اتوار کے روز کہا کہ اسلام آباد کے ریڈ زون اور سرینا ہوٹل کے ارد گرد ٹریفک کی پابندیاں ختم کر دی گئی ہیں، جو کہ اب منسوخ ہونے والے امریکہ ایران مذاکرات کا مقام ہوگا۔ اسلام آباد میں سرینا ہوٹل اور ریڈ زون کے ارد گرد ٹریفک کی پابندیاں آج ختم کر دی گئی ہیں۔ میں پاکستان کے لوگوں، خاص طور پر اسلام آباد اور راولپنڈی کے رہائشیوں کا ان کے صبر اور تعاون کے لیے تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ قائم مقام اٹارنی جنرل ٹوڈ بلانچ کا کہنا ہے کہ امریکی حکام کا خیال ہے کہ ایک بندوق بردار جس پر وائٹ ہاؤس کے نامہ نگاروں کی ایسوسی ایشن کے اشائیے پر حملہ کرنے کی کوشش کرنے کا الزام ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ کے ارکان کو نشانہ بنا رہا تھا۔ بلانچ نے اتوار کے روز کہا کہ حکام کا خیال ہے کہ مشتبہ شخص نے کیلیفورنیا سے واشنگٹن ڈی سی تک ٹرین کے ذریعے شکاگو کا سفر کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اتوار کو پاکستان واپس آئے تھے۔ ایک سفارتی ذریعے نے ڈان کو بتایا وہ اسے ملکی دورے کے ایک حصے کے طور پر عمان کے دورے کے لیے اسلام آباد سے روانہ ہونے کے ایک دن بعد وہ یہ سفر جاری سفارتی کوششوں کے پس منظر میں کر رہے ہیں، خاص طور پر پاکستان کی طرف سے تہران اور واشنگٹن کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے، جس کا مقصد 31 فروری کو ایران پر امریکی اسرائیلی حملوں سے شروع ہونے والے تنازع کو ختم کرنا ہے۔
تہران ایران پورے ایران کے دارالحکومت میں زندگی ایک طرح سے معمول پر آ گئی ہے۔ بازار، کیفے اور دکانیں اپنے دروازے کھول رہی ہیں اور کچھ شاہراہیں ایک بار پھر ٹریفک سے گونج رہی ہیں، کیونکہ امریکہ اسرائیل کے تباہ کن حملوں کے ہفتوں کے بعد امریکہ کے ساتھ ایک نازک جنگ بندی بڑی حد تک برقرار ہے۔ لینڈ میں پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایک انڈونیشیائی شخص کو گرفتار کر لیا ہے جس پر رومانوی گھوٹالوں میں امریکیوں سے $10 ملین کا فراڈ کرنے کا الزام ہے اور اسے امریکہ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ مقامی میڈیا اور AFP نیوز ایجنسی کے مطابق 30 سالہ نوجوان کو جمعہ کو فوکٹ جزیرے پر ایک لگژری ریزورٹ سے گرفتار کیا گیا۔ نے چین میں 2 نئے گیمنگ لیپ ٹاپ متعارف کرائے ہیں، ون ایچ ڈی گیمنگ لیپ ٹاپ 2026 اور ون ایچ ڈی گیمنگ لیپ ٹاپ 2020۔ دونوں ماڈلز میں 86 انچ ڈسپلے، انٹل پروسیسرز، انویڈیا RTX 500 سیریز گرافس، فاسٹ چارجنگ اور ہنر کا نیا ڈونگفنگ کالنگ سسٹم ہے۔ ون ایچ ڈی کو اعلیٰ درجے کے ماڈل کے طور پر رکھا گیا ہے، جبکہ ون ایچ ڈی مضبوط گیمنگ کارکردگی کے ساتھ کم قیمت کی تلاش میں خریداروں کو نشانہ بناتا ہے۔ صدر محمود عباس کے وفاداروں نے فلسطینی میونسپل انتخابات میں سب سے زیادہ دوڑیں جیتی ہیں۔ انتخابی عہدیداروں نے کہا کہ ووٹنگ میں تقریباً 2 دہائیوں میں پہلی بار محصور غزہ کی پٹی کا ایک شہر شامل ہے۔ اتوار کو نتائج کا اعلان کرتے ہوئے فلسطینی وزیر اعظم محمد مصطفیٰ نے کہا کہ انتخابات ایک انتہائی حساس لمحے میں پیچیدہ چیلنجوں اور غیر معمولی حالات کے درمیان منعقد ہوئے۔ جنوب مغربی چین میں نئے دریافت ہونے والے فوسل سائنسدانوں کو دوبارہ سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ جب زمین پہلی بار سادہ، چپٹی، قدیم زندگی کی شکلوں سے پیچیدہ جانوروں کی طرف منتقل ہوئی جو حرکت کرنے، کھانا کھلانے اور ماحولیاتی نظام کی تشکیل کے قابل تھی، ہم حقیقی جانوروں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جن میں بڑھنے، کھانا کھلانے، حرکت کرنے اور چرنے کی تمام قدرتی خصوصیات ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اتوار کو پاکستان واپس آئے تھے۔ ایک سفارتی ذریعے نے ڈان کو بتایا وہ اسے ملکی دورے کے ایک حصے کے طور پر عمان کے دورے کے لیے اسلام آباد سے روانہ ہونے کے ایک دن بعد وہ یہ سفر جاری سفارتی کوششوں کے پس منظر میں کر رہے ہیں، خاص طور پر پاکستان کی طرف سے تہران اور واشنگٹن کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے، جس کا مقصد 31 فروری کو ایران پر امریکی اسرائیلی حملوں سے شروع ہونے والے تنازع کو ختم کرنا ہے۔ اسلام آباد۔ پاکستان نے ایران کے لیے سامان کی نقل و حمل کے لیے 6 راستوں کو مطلع کر دیا ہے، جس میں ان کیش ایبل بینک گارنٹی ہے۔ ان اطلاعات کے درمیان کہ ایران جانے والے ہزاروں کنٹینرز پاکستانی بندرگاہوں پر کلیئرنس کے منتظر ہیں۔ اس کے نفاذ کے لیے وزارت تجارت نے ایک قانونی ریگولیٹری آرڈر جاری کیا ہے، ٹرانزٹ آف گڈز بذریعہ ٹیریٹری آف پاکستان آرڈر 2010۔ اسرائیل نے گزشتہ ہفتے غزہ کی پٹی پر اپنے حملوں میں اضافہ کیا ہے۔ اکتوبر کی جنگ بندی کی روزانہ کی خلاف ورزیوں کے درمیان گزشتہ 4 گھنٹوں کے دوران خان یونس میں ایک 40 سالہ خاتون سمیت تباہ شدہ انکلیو میں کم از کم 4 فلسطینی مارے گئے۔ طبی ماہرین اور مقامی صحت کے حکام کے مطابق صرف گزشتہ ہفتے کے دوران 50 سے زیادہ فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں، جس سے جنگ بندی کے بعد سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 800 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ جنوبی فرانسسکو کے بالکل شمال میں مل ویلی میں کوئی 33 ایکڑ کی پراپرٹی کے لیے ایک غیر معمولی سودا پیش کر رہا ہے۔ گھر کے مالک اور سرمایہ کاری بینکر ٹام ڈنکن نے گھر کے لیے ایک لنکڈ ان صفحہ بنایا ہے، جس کے بارے میں اس نے کہا کہ وہ انتھروپک ایکویٹی کے لیے کا تبادلہ کرنا چاہیں گے۔ فرانچ موبلٹی میں دوبارہ خوش آمدید، آپ کا مرکزی مرکز برائے خبروں اور نقل و حمل کے مستقبل کے بارے میں بصیرتیں۔ اسے اپنے ان باکس میں حاصل کرنے کے لیے یہاں مفت میں سائن اپ کریں، صرف ٹیک کرنچ موبلٹی پر کلک کریں۔ ٹیسلا کی کمائی آئی اور چلی گئی اور اس کا زیادہ تر حصہ ہمیں اس کی توقع تھی کہ زمرے میں آیا۔ سرمایہ کار $1 بلین کے مفت نقد بہاؤ سے حیران نظر آئے، جس نے حصص کو ایک مختصر سا ٹکراؤ دیا اور آمدنی توقعات پر پورا اتری یا اس سے قدرے بڑھ گئی۔ اس بات پر منحصر ہے کہ آپ نے تجزیہ کاروں کے کس بیچ کا جائزہ لیا۔
ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اتوار کو پاکستان واپس آئے تھے۔ ایک سفارتی ذریعے نے ڈان کو بتایا وہ ملکی ترکی دورے کے ایک حصے کے طور پر عمان کے دورے کے ایک دن بعد وہ یہ سفر جاری سفارتی کوششوں کے پس منظر میں کر رہے ہیں، خاص طور پر پاکستان کی طرف سے تہران اور واشنگٹن کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے، جس کا مقصد 29 فروری کو ایران پر امریکی اسرائیلی حملوں سے شروع ہونے والے تنازع کو ختم کرنا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سفیروں سٹیورٹ کوف اور جیٹ کشنر کا پاکستان کا منصوبہ بند دورہ منسوخ کر دیا ہے، جن سے بالواسطہ بات چیت کی توقع کی جا رہی تھی، جو آبنائے ہرمز کی ناکے بندی سمیت دیگر معاملات پر تعطل کا شکار ہیں۔ اگر وہ بات کرنا چاہتے ہیں تو انہیں صرف کال کرنا ہے۔ نے ہفتے کے روز اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر لکھا، اس بات کا اشارہ دیتے ہوئے کہ واشنگٹن فی الحال پاکستان میں مذاکرات کار نہیں بھیجے گا، یہ ملک جو دیرینہ دشمنوں کے درمیان ثالثی کر رہا ہے۔ میں اپنے میک اور اپنے فون دونوں پر پیغامات اور ای میلز کا جواب دینے کے لیے مسلسل ڈکٹیشن ایپس جیسے وسپر فلو، ولو یا ٹائپلس استعمال کرتا ہوں، لیکن ایسا کرنے کے لیے مجھے اپنے پیغامات کو ڈکٹیٹ کرنے کے لیے اپنے فون کا مائک ایئرپورٹ استعمال کرنا پڑتا ہے، اور اکثر وہ نہیں اٹھاتے کرنا پڑتا ہے، اور وہ اکثر انہیں جو میں کہہ رہا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ جب نوتا کی ملکیت والے اسپیکر نے مجھے ڈکٹیشن کے لیے ایک سرشار ڈیوائس کی جانچ کرنے کے لیے کہا تو میں اس کی صلاحیت سے متجسس ہوا۔ بدقسمتی سے مجھے پروڈکٹ کے ساتھ اس کے فارم فیکٹر اور پلیٹ فارم کی حدود کی وجہ سے ملے جلے تجربات ہوئے۔ نے اعلان کیا ہے کہ بیرون ملک مقیم افراد جو پچھلے 3 سالوں سے ٹک دہندگان نہیں ہیں، جلد ہی ترکی منتقل ہونے کی صورت میں 20 سال کے لیے غیر ملکی آمدنی پر ٹیکس سے مستثنا ہو جائیں گے۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان کی طرف سے مشترکہ نئی تجویز کے تحت ملک میں اثاثوں یا آپریشنز کو منتقل کی سرمایہ کار 20 سال تک بیرون ملک آمدن پر 0 ٹیکس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ لاگو ہونے پر کیپٹل گین اور وراثتی ٹیکس میں دیگر کٹوتیوں کے ساتھ۔ غزہ سٹی، چونکہ امریکہ اور ایران کے درمیان اور اسرائیل اور لبنان کے درمیان نازک جنگ بندی ہو رہی ہے، ایک سوال غزہ میں فلسطینیوں کو پریشان کر رہا ہے۔ کیا دوسرے محاذوں پر کشیدگی میں کمی اسرائیل کو انکلیو میں اپنے فوجی حملوں کو بڑھانے میں مدد دے گی یا اسے زیادہ محتاط راستہ اختیار کرنے پر مجبور کرے گا؟ اپریل سے امریکہ اور ایران نے ایران پر امریکی اسرائیلی بمباری اور تہران کے اسرائیل پر جوابی حملوں کے ساتھ ساتھ مشرق وسطیٰ میں بنیادی ڈھانچے اور امریکی اثاثوں کے بعد ایک کشیدہ جنگ بندی برقرار رکھی ہے، لیکن ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز کی بندش اور ایرانی بندرگاہوں پر امریکی ناکے بندی خطے میں بڑے پیمانے پر پھیل رہی ہے، یہاں تک کہ ثالث پاکستان دونوں حریفوں کو مذاکرات کی میز پر واپس لانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہفتے کے روز شروع ہونے والے کئی نامعلوم مسلح گروپوں کی طرف سے کیے گئے مربوط حملوں سے مالی ہلچل مچا ہوا ہے، سے ملک میں سیاسی اور سلامتی کے بحران میں اضافہ ہوا ہے جو گزشتہ 14 سالوں سے زیادہ تر فوجی حکمرانی کے تحت رہا ہے۔ اتوار کے روزوں فوجی ذریعے نے الجزیر دفاع، سادیو کمارا دارالحکومت، بمکو سمیت ملک بھر میں فوجی مقامات پر مربوط حملوں کے دوران مارے گئے ہیں۔ کٹیم ان کی رہائش گاہ پر ہفتہ کو حملہ کیا گیا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے مطابق توقع ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی عمان کے دورے کے بعد اور روس کے اپنے طے شدہ دورے سے پہلے پاکستان واپس آئیں گے۔ ان کے وفد کا ایک حصہ جنگ کے بعد کے سفارتی معاملات پر مزید رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اسلام آباد میں بات چیت کے بعد پہلے ہی تہران واپس آ چکا ہے۔ یونیورسٹی کالج لندن UCL نے اپنی گلوبل انڈر گریجویٹ اسکالرشپ 2024 کا اعلان کیا ہے، جو کہ برطانیہ میں انڈر گریجویٹ تعلیم حاصل کرنے والے بین الاقوامی طلباء کو اہم مالی معاونت فراہم کرتا ہے۔ UCL کی سرکاری معلومات کے مطابق اسکالرشپ کی درخواست کی آخری تاریخ 7 اپریل 2024 شام 9 بجے PKT ہے۔ کراچی کے میئر مرتضی وہاب نے اتوار کو کہا کہ فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن FWO نے کراچی کی یونیورسٹی روڈ پر طویل عرصے سے تاخیر کا شکار بس ریپٹرا منصوبے کے ایک حصے کی تعمیر دوبارہ شروع کر دی ہے۔ یہ اعلان سندھ حکومت کی جانب سے BRT ریڈ لائن کے تعمیراتی ٹھیکے کو منسوخ کرنے کے 4 دن بعد سامنے آیا، جس میں کہا گیا تھا کہ اسے ہنگامی بنیادوں پر دوبارہ دیا جائے گا۔ شام نے خانہ جنگی کے آغاز کے 15 سال بعد طویل عرصے تک رہنما بشار الاسد کے ماتحت خدمات انجام دینے والے عہدیداروں کے خلاف پہلا عوامی ٹرائل شروع کیا ہے۔ اتوار کو دمشق میں جنوبی شام کے صوبہ درہ میں سیاسی سلامتی کے سابق سربراہ عاطف نجیب کے خلاف مقدمے کی کارروائی شروع ہوئی۔